ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے ریڈ بٹن پر کلک کریں اور اس کے ساتھ بیل بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، حکیم محمد عمران کمبو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آج میں آپ کا تعارف ایک ایسی چیز سے کروانے جا رہا ہوں جو سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک ہر بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت بھیجی ہے۔ تو یہ میں زیادہ کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں لوں گا، سیدھا آپ کو چیز کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ یہ ایک بلیک سے آپ کو دانے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں یہ آپ لوگوں نے اکثر ڈبل روٹی یا بند وغیرہ کے اندر یا آئس کریم کے اندر بلیک سے کھٹے میٹھے سے دانے آپ نے دیکھے ہوں گے، جسے غالباً انگلش میں بلو بیری کہتے ہیں اور اردو میں اسے زرشک کہتے ہیں، تو عام لوگ اسے کھٹی کشمش بھی کہتے ہیں۔ یہ عام پنساریوں کے پاس عام سٹوروں سے مل جاتی ہے۔ اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ مزاج اس کا سرد ہے، یہ سرد مزاج کی حامل ہوتی ہے۔ اس کی جو لکڑی ہوتی ہے، درخت کی لکڑی، اسے دار ہلد کہتے ہیں، دار ہلد، اور اس لکڑی سے جو عصارہ یا گوند نکلتی ہے اسے رسوت کہتے ہیں۔ یہ جسم کے ہر حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی طاقت دی ہے کہ سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک ہر بیماری میں یہ کام دیتی ہے، اور خاص طور پر مردانہ کمزوری کے لیے تو ایسے نوجوان مرد حضرات جن کا مزاج بہت زیادہ گرم ہے، پیشاب جل کر آتا ہے، پیشاب پیلا آتا ہے، سیاہ آتا ہے، ان کے لیے تو یہ کمال قسم کا تحفہ ہے۔ جگر مثانے، معدے کی گرمی، ہاتھ پاؤں کا جلنا، ٹائمنگ کی کمی گرم مزاج والوں کے جن کے پیشاب پیلے ہیں، یہ ان کے لیے تحفہ خاص ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے زبردست، بالوں کی طاقت کے لیے زبردست، دل کی طاقت کے لیے زبردست، جگر معدے مثانے کے فاسد مادے خارج کرنے کے لیے زبردست۔ یہ آپ نے استعمال کیسے کرنی ہے، انتہائی آسان طریقہ ہے۔ اس کو کیا کریں کہ اس کو رات کو اچھی طرح دھوئیں، واش کریں، واش کرنے کے بعد اس کو پانی میں بھگو دیں۔ پانی میں بھگونے کے بعد صبح اٹھ کے یہ مطلب فرض کیا آپ نے ایک چمچ جو ہے نا آدھے گلاس پانی میں بھگو دیں۔ اس کو اچھی طرح دھونے کے بعد اس کے تنکے صاف کرنے کے بعد بھگونا ہے۔ پہلے اس کو اچھی طرح دھو لیں، تنکے وغیرہ دور کرنے کے بعد اسے پانی میں ڈال دیں، آدھے گلاس میں 1 سے 2 چمچ۔ صبح اٹھیں، اس کو مطلب اچھی طرح مطلب مل لیں، نہیں ملنا تو ویسے ہی وہ پانی پی لیں اور یہ دانے کھا لیں جتنے بھی 1-2 چمچ ہیں۔ پہلے ہی دن جسم کے اندر ایسے آپ کو فیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لگا دیا۔ یہ گرمیوں کے موسم میں استعمال کرنا ہے، سردیوں میں کریں گے تو جوڑوں میں درد ہو جائے گا، یہ اتنی ٹھنڈی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی، جسم کے اندر ہر قسم کے مسئلے مسائل میں کہتا ہوں چٹکیوں میں دور کر دیتی ہے۔ نظر ایسے تیز کرے گی کہ جیسے آپ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تحفہ دیا ہے۔ گردوں کی صفائی ایسے کر دیتی ہے، مثانے کے اندر سے جو مواد گندا کو ریت وغیرہ ایسے اس نے نکالنا ہے، پیشاب جن کا جل کر آتا ہے، ہاتھ پاؤں کی تلیاں جلتی ہیں، ٹھیک ہو جائے گا، دور ہو جائے گا، خون کی صفائی ہو جائے گی، چہرے کا رنگ صاف ستھرا ہو جائے گا، چھائیاں دور کرے گا۔ بڑا کمال چیز ہے، یہ استعمال کرنے کی چیز ہے۔ آپ لوگ اسے جب مرضی آپ خریدیں اور اس کو استعمال کریں۔ صرف سردیوں کے موسم میں پرہیز کرنا ہے، گرمیوں میں بلا جھجک استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ اس کو رات کو بھگو کے نہیں استعمال کر سکتے، مطلب آپ چاول پکائیں، اس کے اندر اس کے دانے ڈال لیا کریں، اور اس کے علاوہ کچھ سالن وغیرہ پکانے لگے ہیں، اس کو مسالے کے ساتھ گرائنڈ کر کے ڈال لیں سالن کے اندر۔ سالن کا ذائقہ بھی کھٹا میٹھا سا مطلب ہو جائے گا گوشت کا خاص طور پر، اور آپ کا ٹیسٹ بھی بہتر مطلب کھانے کا ہو جائے گا، اور آپ کو اس کی شفائی اثرات بھی مل جائیں گے۔ یعنی آپ اس کو کسی بھی فارم میں ایسے ہی اٹھا کے اس کے تنکے وغیرہ دور کرتا ہے، آپ ایسے بھی ڈائریکٹ کھا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، مزیدار ہے، ذائقہ بہت اچھا ہے۔ تو ویور، اس کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو میں الگ سے بھی بتا دوں گا۔ فی الحال تو اس کے استعمال کا طریقہ بتایا ہے۔ وہ گرم مزاج والے مرد حضرات جن کی ٹائمنگ کم ہے، اس کو 5 سے 6 دن استعمال کر لیں، دیکھیں ٹائمنگ میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ طریقہ استعمال میں نے بتا دیا ہے کہ آپ لوگ اسے رات کو مطلب اچھی طرح دھو کے 1 سے 2 چمچ آدھے گلاس پانی میں بھگو کے رکھ دیں، صبح خالی پیٹ استعمال کریں۔ تو ویور، اس نسخے ٹوٹکے کے حوالے سے آپ کو کچھ سمجھ نہ آئی ہو، کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، تفصیل سے کمنٹس میں آپ کو بتا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔